آپ دیکھیں گے کہ زاویار کتنی کوشش کر رہا ہے کہ سوہا اس کے ساتھ خوش رہے، وہ اس کی کسی تکلیف کی وجہ نہ بنے، لیکن وہ ہر بار بھونکی کھاتا ہے کیونکہ سوہا اسے ایک کی بجائے 4 باتیں سنا دیتی ہے۔ اور اس طرح سے جمل بھی پریشان ہے، اپنے بھائی سے بات کرتی ہے کہ وہ اسے ٹائم دے، اسے وقت کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے اس کی شادی ہوئی ہے اس طرح سے وہ کبھی بھی ان کی نہیں ہو پائے گی۔ وہ بھی زاویار بھی سوہا سے بات کرتا ہے، لیکن سوہا آگے سے اسے کہتی ہے کہ پوری زندگی آپ کوشش کر لیں اور جو بھی کہہ لیں، لیکن آپ کبھی بھی مجھے نہیں پا سکیں گے، میری محبت نہیں پا سکیں گے۔ اور اس طرح سے زاویار پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے کہ شاید سوہا کسی طرح سے خوش ہو جائے، کسی طرح سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ اس کی ڈریسنگ میں بھی مدد کرتا ہے، لیکن وہ ہر ڈریس چینج کر دیتی ہے کہ یہ تمہیں پسند ہے تو پھر میں کیوں پہنوں گی۔ اس طرح سے کرتے کراتے آخر کار وہ ریڈی ہو جاتی ہے۔ زاویار اسے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ سوہا اسے کہتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ زاویار اسے کہتا ہے کہ ضد نہ کرو، میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن سوہا نہیں سنتی تو وہ اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں تمہیں چھوڑ دے گا۔ سوہا کہتی ہے رکشے پہ جائے گی، لیکن وہ نہیں مانتا اور اسے کہتا ہے ڈرائیور سے کہ وہ اسے چھوڑ دے، جس کی وجہ سے راستے میں غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور فون آتا ہے تو زاویار پریشان ہو جاتا ہے اور سوہا کو لے کر فوراً ہسپتال جاتا ہے۔ وہاں اس کی بینڈنگ ہوتی ہے اور سوہا سے پولیس بھی آ جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ کسی نے شکایت کی ہوتی ہے کہ شاید اس پہ حملہ ہوا ہے، لیکن سوہا پولیس والوں کو کہہ دیتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ایک حادثہ تھا۔ زاویار دیکھتا ہے کہ اگر چاہے تو وہ پھنسا سکتی تھی اسے، لیکن اس نے زاویار کا نام نہیں لیا۔ گھر آ کر وہ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم آسانی سے مجھے پھنسا سکتی تھی لیکن تم نے میرا نام نہیں لیا، جس پر سوہا اسے کہتی ہے کہ کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ نے یہ حملہ نہیں کرایا، نہ ہی کوئی مسئلہ ہوا ہے، یہ ایک نارمل ایکسیڈنٹ تھا جو ہو گیا ہے، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جس پر زاویار اسے پھر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ پھر سے منہ موڑ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہر بات میں پیار محبت نہیں ہوتی، آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں لیکن کبھی بھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ادھر سے جمل بھی گھر میں آ جاتی ہے بات کرنے کے لیے اور وہاں پہ وہ سوہا سے بات کرتی ہے جمل، جس پر جمل اسے بتاتی ہے کہ بھائی نے تم سے کوئی بھی کانٹریکٹ سائن نہیں کرایا، سارا کچھ جھوٹ تھا، انہوں نے صرف تمہیں پانے کے لیے یہ ساری باتیں کی تھیں، سائن وغیرہ کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جس پر سوہا کہتی ہے کہ جو بھی ہے، جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ کیا میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جب وہ اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو وہاں پہ بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ رخصتی کا فیصلہ تو ذکیہ میڈم کا ہی تھا، جس پر سوہا غصہ ہو جاتی ہے کہ آپ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھیں، اس لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ جس پر وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک رہو، خوش رہو، اسی میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ دوسری طرف سارے پریشان ہوتے ہیں کہ اب کریں کیا، کیونکہ سوہا کسی بھی طرح سے زاویار کے ساتھ خوش نہیں ہے، لیکن زاویار پھر بھی خوش ہے، اسے یہی امید ہے کہ چلو جو بھی ہے کم از کم میرے سامنے ہے، میرے گھر میں ہے۔ وہ جمل سے بھی کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ میرے پاس ہے، باقی وقت ہے جو گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے یا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس میں بھی خوش ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ جس پر جمل نے کہتی ہے کہ میں سوہا کو سمجھاتی ہوں، جس پر زاویار اسے کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ کسی کی بھی کوئی بھی بات نہیں مانے گی اور نہ ہی وہ سنے گی، جب تک اس کا خود کا دل نہیں ہوگا اور جب تک وہ خود کو اس چیز میں نہیں ڈھالے گی تب تک وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ذکیہ میڈم بھی اسے سمجھاتی ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے ٹھیک نہیں کر رہی،
کیونکہ زاویار ایک اچھا لڑکا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، اور اس طرح سے اس دنیا میں جو حالات ہیں ان حالات میں وہ صرف اس کے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کی ساری خوشیوں کا ضامن بھی ہے۔ وہ اس وجہ سے اس نے شادی کرائی ہے کیونکہ دنیا میں بہت سے حالات ہیں اور تم ان حالات کے سامنا کرنے کے لیے تمہیں شوہر کی ضرورت تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مسئلہ بنے، کیونکہ میری زندگی کا پتہ نہیں ہے میں کتنے دن جیوں گی۔ اس وجہ سے میں چاہتی تھی کہ کم از کم تم خوش رہو اور مطمئن میں یہاں سے ہو کر جاؤں کہ میرے بعد کم از کم تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دنیا میں۔ لیکن سہا کی بات کوئی بھی سمجھ نہیں آتی۔ سہا کو اس کے دماغ میں یہی ہے کہ یہ اس نے ضد کی ہے، زاویار نے ضد کی شادی ہے، وہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ جان بوجھ کے وہ اس بات کو جھٹلاتی ہے، لیکن زاویار اسے کافی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دماغ میں کوئی بھی بات نہیں آتی۔ اس وجہ سے وہ خاموش ہو کے روم سے چلا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں یہی کہوں گا کہ تم اب بھی سوچو تمہارے دل میں کیا ہے، تو تمہیں میں ہی نظر آؤں گا۔ لیکن سہا اسے باتیں سنا کر وہاں سے جانے کا کہہ دیتی ہے کہ یا تم چلے جاؤ یا میں چلی جاؤں، ورنہ یہاں پہ روم میں ایک بندہ ہی رہ سکتا ہے، جس کی وجہ سے زاویار روم سے چلا جاتا ہے کہ تم ہی بیٹھو، میں ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں، چھوڑو تم۔